معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، وہ وجود مبارک صاحب الامر آقا امام زمانہ کا وجود ہے، جو تمہارے لیے باعث خیر بھی ہے، تمہارے لیے باعث برکت بھی ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا مولا کا وجود تمہیں خیر نہیں دے گا، مولا کا وجود تمہیں برکت نہیں دے گا۔ دو باتیں ذہن میں یاد رکھیے، ایک خیر عمومی ہے، ایک خیر خصوصی ہے۔ خیر عموم سب پر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ان ملعونوں نے امام حسین کو شہید کیا تو خدا نے کسی کا کھانا بند نہیں کیا، خدا نے کسی کا پانی بند نہیں کیا، وہ اس کے بعد بھی کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ یہ ایک عمومی خیر ہے۔ جس بندے کو خدا پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے اس کی ضرورت کو بھی پیدا کرے، وہ چاہے دوست ہو، وہ چاہے دشمن ہو۔ فرمایا اسی طرح اہل بیت کا ایک خیر عمومی ہے کہ وہ کیسے، جب آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو ایک جملہ آتا ہے کہ نور متصل بین الارض والسماء، مولا کا نور وہ نور ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ایک اتصال بنائے رکھا ہے، یعنی اگر مولا کا وجود نہ ہو تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ آج اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو یہ صدقہ امام زمانہ کا ہے، آج اگر ہم پانی پی رہے ہیں یہ صدقہ امام زمانہ کا ہے۔ شاید آپ نے یہ دلیل سنی ہو کہ فرمایا جب رسول خدا معراج پر گئے تو تمام تر شیعہ سنی مفسر لکھتے ہیں جب نبی معراج پر جاتے ہیں فرمایا دروازے کی کونڈی ہل رہی تھی لیکن نبی کے جانے کے بعد وہ رک گئی، جو پانی کے بہاؤ بہ رہا تھا پانی وہاں پہ رک گیا، بستر کی قدمیں رک گئی۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ نبی معراج پر کتنی مدت رہے، کتنی دیر رہے، لیکن تمام شیعہ سنی مفسر لکھتے ہیں جب نبی معراج سے واپس آتے ہیں تو کونڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ نہیں تھے تو کائنات رک گئی، جب آپ واپس آ گئے تو کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ہماری مثال روح کی طرح ہے، جس طرح تمہاری روح تمہارے بدن میں جب تک ہوتی ہے یہ بدن سنتا ہے، یہ بدن چلتا ہے، یہ بدن بولتا ہے، اس بدن میں حرکت ہے، لیکن تجھے موت کب آتی ہے؟ جب روح نکل جاتی ہے۔ اب یہ بدن بول نہیں سکتا، اب یہ بدن سن نہیں سکتا، اب یہ بدن چل نہیں سکتا، اسے مارو اسے چوٹ کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب روح واپس آتی ہے اس بدن میں دوبارہ حرکت آ جاتی ہے۔ فرمایا نبی، امام اور ولی کی مثال روح کائنات کی طرح ہے، جب ہم کائنات سے جاتے ہیں کائنات مردہ ہو جاتی ہے، جب ہم کائنات میں آتے ہیں تو کائنات زندہ ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ عقلی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آج ظاہراً نبی خدا کائنات میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم پی بھی رہے ہیں، ہمیں رزق بھی مل رہا ہے، ہمیں دولت بھی مل رہی ہے، ہمیں اولاد بھی مل رہا ہے، تو ماننا پڑے گا آج بھی کوئی ولی خدا ہے جس کے صدقے میں ہم کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں۔ وہ ولی خدا وجود مبارک میرے آقا میرے مولا امام زمانہ کا وجود ہے۔ جس مولا کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے، یہ خیر عموم ہے کہ ان کے وجود سے کافر بھی فائدہ لے رہا ہے کہ وہ سانسیں لے رہا ہے، ان کے وجود سے مشرک بھی فائدہ لے رہا ہے وہ سانسیں لے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک ہمارا خیر خصوصی ہے جو ہم صرف اپنے شیعوں پر نازل کرتے ہیں، وہ جو واقعاً جس کے دل میں ان کنتم مؤمنین، جس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے۔